پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر جو سب سے زیادہ سوال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا نیتن یاہو مارا جا چکا یا زندہ ہے۔ جہاں نیتن یاہو کی ہلاکت کے دعوے کیے جا رہے ہیں وہاں تردید بھی کی جا رہی ہے اور یہ ایک انفارمیٹو وارفیئر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس پورے معاملے میں جلتی پر تیل کا کام اس وقت پاسداران انقلاب نے کیا جب ان کی طرف سے ایک بیان آیا کہ اگر نیتن یاہو زندہ بھی ہیں تو ان کو ڈھونڈ کر مار دیا جائے گا، ان کا پیچھا کیا جائے گا، جہاں بھی وہ ملیں گے ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور ایرانی حکومت کی طرف سے یہ جو بیان آتا ہے جس میں اگر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے کافی سارے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، اور کچھ سیاسی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران کی طرف سے ایک ایسی چال ہے جس سے اسرائیلی عوام میں بے چینی اور خوف پیدا کیا جا سکے، اور کچھ ماہرین اس میں خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا نیتن یاہو واقعی مر چکے ہیں یا وہ شدید زخمی ہیں جس کی وجہ سے وہ پچھلے کچھ دنوں سے منظر عام پر نہیں آ رہے۔ اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کا بیٹا یائر نیتن یاہو جو ہر روز 30 سے 40 پوسٹ کرتا تھا اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ، اور اب پچھلے کچھ دنوں سے اس کی ایک بھی پوسٹ نہیں آئی۔ ویسے تو وہ امریکہ میں رہتا ہے اور ہو سکتا ہے اس کو ہدایات دی گئی ہوں کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، سائٹ پہ رہنا ہے، آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا ایشو ہے، لیکن کچھ سوالات بڑے سیریس ہیں اور بڑے کنسرنڈ ہیں۔ ایران کے لوگوں کا خیال ہے کہ میناب میں جو اسکول کی بچیاں شہید کی گئی تھیں ان کے خون کا بدلہ ہر صورت لیا جائے گا، کیونکہ وہ نیتن یاہو کو براہ راست اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نیتن یاہو مر چکا ہو، اگر نہیں مرا تو اس کو ڈھونڈ کے مار دیا جائے گا۔ 13 مارچ 2026 کو نیتن یاہو کی موت کے حوالے سے ایک خبر بڑی سرگرم ہو گئی جس میں نیتن یاہو کی ایک ویڈیو سامنے آئی اور صارفین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اے آئی سے بنائی گئی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں نیتن یاہو کی 6 انگلیاں دکھ رہی ہیں۔ لیکن اے آئی کے ماہرین اور چیٹ باٹس جیسے اے آئی گراک یہ سب اس دعویٰ کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ محض ایک موشن بلر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انگلیوں کی موومنٹ کبھی کبھی مدھم ہو جاتی ہے، اس میں 6 انگلیاں نہیں ہیں۔ لیکن صارفین اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ 6 انگلیاں ہیں اور نیتن یاہو ہلاک ہو چکا ہے۔ نیتن یاہو کی ہلاکت کی خبر کو اس وقت تقویت ملی جب امریکہ کے ایک مشہور اینالسٹ کینڈس اوونیز نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ امریکی حکام کو خاموش رہنے کا کہا گیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ نہ جاری کی جائے جس میں نیتن یاہو کی ہلاکت یا اس کے زندہ ہونے کے بارے میں کوئی بات کی جائے۔ اگر امریکی حکام کو اس قسم کی ہدایات ملتی ہیں کہ آپ نے نیتن یاہو کی زندگی یا ہلاکت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی تو شکوک و شبہات اور زیادہ تقویت پکڑ جاتے ہیں۔ اب نیتن یاہو مارا جا چکا ہے یا زندہ ہے اس بارے میں حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ خبر سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ضرور بن چکی ہے۔ ایک طرف ایران نیتن یاہو کی موت کی خبر اڑا کر اسرائیلیوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسرائیلی عوام کا یہ کہنا ہے کہ نیتن یاہو زندہ ہے، اس کا خاندان بھی محفوظ ہے، صرف سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے وہ اپنی خاموشی سے زندگی گزار رہا ہے اور آن لائن ویڈیوز کے ذریعے وہ تمام ایکٹیویٹیز کو مانیٹر بھی کرتا ہے۔ جب نیتن یاہو کی موت کی افواہیں زیادہ ہونے لگ گئیں تو 15 مارچ کو نیتن یاہو سامنے آتا ہے، کسی کیفے میں کھڑا ہے اور کافی پی رہا ہے۔ وہاں کھڑے ہوئے اس نے عبرانی زبان کا ایک لفظ بولا، میٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو کافی کے لیے مر رہا ہوں اور میں اپنی قوم سے مر مٹنے کی حد تک محبت کرتا ہوں۔ اور یہاں پہ انہوں نے یہاں تک کلیریفائی کرنے کی کوشش کی کہ یہ دیکھیں میری اس ہاتھ کی بھی 5 انگلیاں ہیں، اس ہاتھ کی بھی 5 انگلیاں ہیں، اور یہ ان لوگوں کو براہ راست جواب دینے کی کوشش کی گئی جو لوگ یہ افواہ پھیلا رہے تھے کہ نیتن یاہو زندہ ہے یا مردہ۔ لیکن اس ویڈیو پر بھی کافی ڈاؤٹس ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی اے آئی جنریٹڈ ہو، کیونکہ اس طرح کے جنگی حالات میں جب نیتن یاہو اور اس کی پوری فیملی کہیں چھپ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جنگی حالات میں اس طرح سامنے آنا اور کسی کیفے پہ جانا اور وہاں کھڑے ہو کے کافی پینا اور ویڈیو بنوانا، یہ سب عام چیز معلوم نہیں ہوتی، معمولی نہیں لگتا۔ کچھ لبرل قسم کے اسرائیلی اخبارات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کے جنگی حالات ہیں، خطرات ہیں، تو نیتن یاہو کا یہ ایک سٹنٹ ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر ان سارے واقعات کا جائزہ لیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ جنگ صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی بلکہ سکرینوں پر بھی شفٹ ہو جاتی ہے۔ نیتن یاہو کی ایک مبینہ اے آئی ویڈیو نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ وہ زندہ ہیں یا مردہ، لیکن اس انفارمیشن وارفیئر نے ایک چیز ثابت کر دی ہے کہ کسی بھی بڑے لیڈر کی موجودگی عوام کے پرسپشن کے ساتھ ڈائریکٹلی منسلک ہوتی ہے۔ اب عوام کی پرسپشن کب جسٹیفائی ہوگی، کب نلیفائی ہوگی، یہ تب پتہ چلے گا جب یہ کنفرم ہو جائے گا کہ نیتن یاہو مر چکا یا نیتن یاہو زندہ ہے۔ اور میں یہاں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر نیتن یاہو زندہ ہے یا مردہ، یہاں امریکہ کیوں خاموش ہے؟ اور دوسرا اہم سوال یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس کے خاندان کے لوگ بھی خاموش ہیں، خاص طور پر اس کا بیٹا جو پچھلے 9 دنوں سے خاموش ہے، اس نے کوئی پوسٹ نہیں کی۔ اور اگر نیتن یاہو کی جانب سے کوئی وضاحت کی جاتی ہے تو کسی کیفے میں جا کر کیوں ویڈیو بنائی گئی؟ یہ انفارمیشن وارفیئر بھی ہو سکتی ہے، سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہو سکتی ہے، اور نیتن یاہو کی موت ایک حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی رائے کامنٹس باکس میں ضرور دیجیے۔